حضرت ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، آواز دی، تو نماز میں ہونے کی وجہ سے میں فوراً نہیں گیا، نماز پوری کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلایا فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار کے اوپر لبیک کہو جبکہ وہ تم کو ایک ایسی چیز کے لیے پکاریں جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ ویسے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاویں اور نماز میں بھی ہو تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے۔ اب یہ اس جواب کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان اختلاف کا ہے، چنانچہ اکثر شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بعض اس میں سے فساد کے قائل ہیں، احناف میں سے بھی بعض نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں، جیسے کہ امام طحاوی وغیرہ۔ شوافع میں سے حافظ ابن حجر نے بھی نماز کے ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے، اور احناف میں سے بھی بعض اس طرف گئے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں۔ بہرحال جواب دینا ضروری ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ خیر، تو حضرت ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی صورت جو قرآن کے اندر تمام صورتوں کے اندر سب سے عظیم ہے تو وہ میں تم کو بتلاؤں گا، سکھلاؤں گا۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر جب پہنچے تو وہاں تک ابھی وہ بتلایا نہیں۔ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں دروازے سے باہر نہ نکل جائیں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک سب سے عظیم صورت جو قرآن کی صورتوں میں عظیم ہے وہ بتلاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جن کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت اس کی اس سلسلے میں بتلائی گئی ہے۔